تعلق قائم رکھے اس کے والدین قبر میں خوش ہوتے رہیں گے۔ اور پانچواں حق یہ بیان کیا کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے۔ یہ دعائیں برزخی زندگی میں تحفہ بن کر اس کے والدین کو قبر کے اندر پہنچتی رہیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ دونوں زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ قیامت کے دن اس والدین کو اولاد کے ساتھ راضی کر دے گا۔ اب یہ پھر آپ سمجھیے گا، اولاد اپنی بدبختی کی وجہ سے یا جہالت یا غفلت کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ظاہری زندگی کے ان میں حسن سلوک نہیں کر سکی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ظاہری زندگی میں حسن سلوک کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اب ماں باپ چلے گئے دنیا سے، تو اب اس کو خیال آیا کہ کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ایک غنیمت تھا ان کا وجود گھر کے اندر۔ اب اس کو افسوس ہوا، وہ پشیمان ہوا، اب وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اب وہ اپنے ماں باپ کی نیکیوں کو یاد کرتا ہے، ماں باپ کے لیے وہ مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے، یعنی ماں باپ فوت ہو گئے تو اب ان کو یاد کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور وہ پشیمانی بھی ہے کہ ظاہری زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو فرمایا اللہ کریم اس کا نام نافرمانوں میں سے نکال کر فرمانبرداروں میں لکھ دیتا ہے۔ تو جس نے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو گئے، اس نے سلوک کیا، اللہ کریم وہ والدین اور اولاد کو راضی کرے گا، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین زندہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب فوت ہو گئے تو پھر حسن سلوک کیسے ہوگا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب حسن سلوک کیسے ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرتے رہو۔ الہی وہ بشر تھے نا، تو بتقاضائے بشریت جو ان سے گناہ صغیرہ کبیرہ سرزد ہوئے، تو استغفار کرتے رہو کہ الہی ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے والدین کو گالی نہ دو۔ یہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، کیوں؟ فرمایا تم کسی کے والدین کو گالی دو گے، وہ تمہارے ان والدین کو گالی دے گا جو قبر کے اندر ہیں، تو بتاؤ ان کو برزخی زندگی میں کتنا دکھ پہنچے گا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو کوئی گالی دے۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب حسن سلوک کی صورت کیا ہوگی، میں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، نیکی کی صورت یہ ہے جب تو نماز پڑھ تو ان کے لیے بھی نماز پڑھا کر، جب تو روزہ رکھ تو ان کے لیے بھی روزہ رکھا کر۔ نفلی نماز اور نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرائض ظاہری بات ہے، وہ بندہ جو مکلف ہے وہ اپنی طرف سے فرض کی ادائیگی کرے گا، لیکن نوافل میں یہ صورت بیان کی کہ نفلی نماز جب پڑھو تو 2 رکعت اپنے والدین کی طرف سے بھی پڑھ دو، نفلی روزہ رکھو تو اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے اسی پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کی صورت موجود ہے، عمرہ کی، طواف کی صورت موجود ہے کہ جب تم خود یہ نیک عمل کرو تو اپنے والدین کی طرف سے بھی یہ نیک عمل کر دو۔ اب اس میں 2 صورتیں، اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل کی اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے نوافل والی یا نفلی روزے کی یا دیگر نفلی نیکیوں کی، فرمایا اس کی 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ 2 رکعت اپنی طرف سے پڑھے، 2 اپنی والدین کی طرف سے پڑھ دے، اور دوسری صورت بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر نیت یہ کرے الہی اس کا ثواب مجھے بھی دے اور میرے والدین کو بھی دے۔ تو فرمایا رب کے کرم اور اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو رب کریم ان 2 رکعت کا ثواب تمہیں بھی عطا فرما دے گا اور تمہارے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل نیکی کرو تو اپنے والدین کے لیے بھی وہ نفل نیکی کیا کرو۔ اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور میں اس پر اپنے نوجوان دوستوں کی توجہ چاہوں گا، امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے یہ گناہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ عرض کیا حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے گا؟
حالانکہ آج اگر فتنوں کا زمانہ جہاں تک پہنچ گیا تو ہم دیکھیں کہ ہیں جو ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. تو صحابہ کرام محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ انہوں نے سوال کیا، حضور کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈائریکٹ تو اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے، کیونکہ تو اس کو گالی نہ دیتا تو وہ تیرے ماں باپ کو گالی نہ دیتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دلوائی ہے. اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں تو ویسے ہی اندرون شہر میں رہتا ہوں، روز ہی دیکھتا ہوں. تو وہاں تو چونکہ رات کو لوگ جاگتے ہیں تو یہ تھڑوں چوکوں چوراہوں کے اندر، یہ بازاروں کے باہر بیٹھ کر رات کو یہ جو نوجوان کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں دو پہلو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک غیبت بہت کرتے ہیں اور دوسرا گالی، ہر بات کے ساتھ گالی، ماں بہن کی گالی، اور وہ جواب میں یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. یعنی یہ بات تو تھی گالی تک. اب اس سے اگلا ایک منظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ماں فوت ہو گئی ہے، اس کی لاش گاڑی میں پڑی ہوئی ہے اور بیٹا مردہ ماں کا انگوٹھا پکڑ کر اسٹامپ پیپر پر لگوا رہا ہے. باپ فوت ہو گئے اور اس کی لاش کوئی آفس ہے یا کیا کرسی کے اوپر باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اولاد بجائے اس کے کہ دکھ کا اظہار کرے کہ ایک رحمت کا سائبان ان کے سر سے اٹھ گیا، والد کا وجود ایک غنیمت ہوتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا. اولاد کس قدر وہ کساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے کہ مردہ باپ کا انگوٹھا پکڑ کر، بلکہ آپ کو یاد ہو تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ قبر کھود کر ماں یا باپ کا جو انگوٹھا تھا وہ اسٹامپ پیپر پر یا جائیداد کے کاغذوں پر لگوایا گیا. یعنی ہماری اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے. اس معاشرے کے اندر وہ گالی والا مسئلہ تو بہت پیچھے رہ گیا. ہم اتنے آگے چلے گئے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اور چند روپوں کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے کہ مردہ ماں باپ جو ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کے انگوٹھے اسٹامپ پیپر پر پکڑ کر لگوائے جاتے ہیں. اب اس میں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ جس گناہ کو رب چاہے معاف فرما دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک ماں باپ معاف نہ کریں. اور اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ باقی جو گناہ ہیں ان کی سزا ادھر ملے گی اور ہو سکتا ہے رب معاف فرما دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی انسان کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے، دنیا کے اندر ہی انسان عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی اولاد بھی مکافات عمل کے طور پر اپنے ماں باپ سے وہی سلوک کرتی ہے. یعنی وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، مناظر دہرائے جاتے ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ایک آدمی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ طواف کس طرح کر رہا ہے کہ اس کے ایک حصہ شل ہو چکا ہے، فالج زدہ ہے، مفلوج ہے، اور وہ گھسیٹتا ہوا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اپنے جسم کو گھسیٹ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گناہوں میں مبتلا تھا، میرا باپ مجھے منع کرتا تھا، تو ایک دن غصے میں آ کر میں نے اپنے باپ کی منہ کی طرف تھوک دیا. غصے میں آ کر باپ کے منہ کی طرف تھوک دیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، تو اس نے بیت اللہ کے سامنے مجھے بد دعا دی باپ نے. تو باپ نے جب بد دعا دی تو اسی وقت میرے یہ جسم کا ایک حصہ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا. تو پھر جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور میں نے کہا جس مقام پر آپ نے مجھے بد دعا دی تھی اسی مقام پر باپ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے. وہ بندہ کہتا ہے مولا کائنات سے کہ میں اپنے والد کو لے کر چلا، وہ یہاں بیت اللہ کے سامنے میرے لیے دعا مانگنے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب میں پریشان تھا کہ والد کا وجود دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ جو بد دعا دی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت مولا کائنات نے امام حسن پاک کو بھیج کر جب اس کو بلوایا تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا تو یاد کر لے، یہ عرش تک پہنچنے والی دعا ہے. تو اس دعا کے ذریعے تو دعا، اور ایک طویل دعا ہے
جو آپ نے اس آدمی کو سکھائی. جب اس نے وہ دعا مانگی تو اللہ کریم نے اس آدمی کے اس مفلوج زدہ حصے کو صحت اور شفا عطا فرما دی. لیکن اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ باقی گناہوں کی سزا فرمایا وہ آخرت میں ملے گی اور ہو سکتا ہے رب معاف فرما دے، لیکن والدین کے ساتھ جو گناہ کا مسئلہ ہے فرمایا وہ دنیا کے اندر ہی اس کی سزا مل جاتی ہے. اور جس طرح ماں باپ کی بد دعا میں اثر ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. ایک مسافر کی دعا، اور ایک مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا گیا، اور تیسرا والدین کی دعا اولاد کے حق میں. تو فرمایا جس طرح بد دعا والدین کی اولاد کو فوراً لگتی ہے، اسی طرح اولاد کے حق میں جو والدین کی دعا ہے وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے. ایک امام ہے، امام بقی ابن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محدث ہے. تھوڑا جذوق ہوئے اگر تو میں عرض کروں کہ یہ کون تھے. یہ بقی ابن مخلد جو ہے یہ اندلس کے رہنے والے تھے. ان کو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل بغداد کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں، تو یہ حدیث سننے کے لیے اندلس سے پیدل چلے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے کئی مہینوں بعد بغداد پہنچے. وہاں ایک مجلس سجی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں ملیں گے. انہوں نے بتایا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ کہا حدیث سیکھنے. انہوں نے کہا سرکاری طور پہ امام احمد بن حنبل پہ پابندی لگ گئی ہے، حدیث بیان نہیں کر سکتے وہ، اور نہ وہ حدیث کی مجلس قائم کر سکتے. سرکاری طور پر بین کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کو بڑے کوڑے مارے گئے، بڑی سزا دی گئی خلق قرآن کے مسئلے پر. تو اب بقی ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے جب گیا، دروازہ انہوں نے کھولا تو میں نے ان سے کہا میں اندلس سے آیا ہوں اور میں پیدل سفر کر کے کئی مہینوں میں حدیث سیکھنے کے لیے پہنچا ہوں. انہوں نے کہا اب تم اس وقت آئے ہو کہ میں اگر تمہارے سامنے حدیث بیان کروں تو میں بھی مروں گا، تم بھی مرو گے. مجھے تو مجلس قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ میں حدیث بیان کر سکتا ہوں. تو اس نوجوان نے امام احمد بن حنبل سے، بقی ابن مخلد نے کہا کہ جناب میں تو بڑی امید لے کر اتنا سفر کر کے آیا، اب کیا صورت ہوگی؟ تو امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے میں اس طرح کرتا ہوں، میں بھکاری بن کر روز آپ کے دروازے پہ آؤں گا، بھکاریوں والے کپڑے پہن کر دروازے پر دستک دوں گا، سوال کروں گا، آپ جواب میں ایک حدیث سنانا مجھے سناتے ہیں. 300 احادیث بقی ابن مخلد نے امام احمد بن حنبل سے اس طرح سنی، بھکاری بن کر، فقیر بن کر روز آتے ان کے دروازے پر بھکاریوں والے کپڑے پہن کر دستک دیتے، ان سے ایک حدیث سنتے. اور جس وقت امام احمد بن حنبل سے وہ پابندی اٹھ گئی، مجلس سجی، طالب علم بیٹھے، تو امام احمد بن حنبل نے باقی طالب علموں سے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے صحیح معنوں میں طالب علم دیکھنا ہو تو بقی ابن مخلد کو دیکھو. اس بندے نے، اور یہ بقی ابن مخلد، ان کی دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر تھی. ایک خاتون جب آئی کہ میرا بیٹا ناحق قید ہے، والدین کے حقوق کے والے سے کہ ماں باپ کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے کہ میرے اولاد کو، بیٹے کو قید کر دیا گیا، آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا وہ بھی قبول ہو جائے گی، تو ماں ہے، تو دعا کر، تیری دعا کے اندر تاثیر زیادہ ہے، وہ اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوگی. اب وہ ماں دعا کر کے چلی گئی تو دوسرے دن بیٹا گھر آ گیا. اب وہ بیٹے کو لے کر بقی ابن مخلد کے پاس آئی تو بقی ابن مخلد نے اس بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں شامیوں کی قید میں تھا، عیسائیوں کی قید میں تھا، تو وہ روزانہ مجھ سے مشقت کرواتے، بیڑیاں ڈال کر لے جاتے. ایک دن جب واپس آئے تو بیڑیاں ٹوٹ کر خود گر گئی. انہوں نے اٹھا کر درست کر کے دوبارہ باندھی، پھر بیڑیاں ٹوٹ گئیں. انہوں نے لوہار بلایا، اس نے بیڑیاں درست کی، وہ پھر ٹوٹ گئیں. پھر ایک پادری بلایا، اس پادری نے اس نوجوان سے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ ہاں. کہا بس پھر اس کی دعائیں ہیں کہ یہ بیڑیاں ٹوٹ رہی ہیں. کہا اس کو چھوڑ دو. بقی ابن مخلد نے اس سے پوچھا وقت کون سا تھا؟ اس نے کہا جناب یہ عصر کے قریب کا وقت تھا. فرمایا وہی وقت تھا جب تیری ماں تجھے دعائیں دے رہی تھی اور ان دعاؤں سے وہ لوہے کی بیڑیاں ٹوٹ رہی تھی اور وہ لوہے کی جو زنجیریں تھی وہ ٹوٹ رہی تھی ماں کی دعا کی تاثیر کی وجہ سے. تو فرمایا جس طرح ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی جو دعا ہے وہ بھی اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدۃ علی الولد ضعفان. یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا جو حق ہے
وہ اولاد کے ذمہ دگنا ہوتا ہے، حسن سلوک کے والا سے دگنا ہوتا ہے، خدمت کے اندر کمی نہیں ہوگی، حسن سلوک کے والا سے ماں کا جو حق ہے وہ دگنا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہو، توجہ فرما رہے آپ، جو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ماں کے قدموں کو چومے، یہ اس طرح ہے جس طرح جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خود کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہاں میرے ایک صحابی ہیں جو قرآن کی تلاوت جنت کے اندر کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس قاری کی آواز کو سنا تو میں نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے ایک صحابی ہیں جو جہاں جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی تھی تو اس نیکی کا اجر یہ ملا کہ یہ جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ انہیں اعزاز بخشا کہ یہ جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب والدین کو حق کو بیان کیا تو اسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ